آج کی ویڈیو کے بعد جب بھی آپ اپنی ECG رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں لکھی ہوئی معلومات کا بنیادی مطلب کیا ہے، اور یہ بھی کہ صرف ایک رپورٹ دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ جانا بھی درست نہیں۔ کیا آپ نے کبھی ECG کروائی لیکن رپورٹ بالکل سمجھ میں نہیں آئی؟ الٹی سیدھی لکیریں۔ کیا ECG نارمل آنے کا مطلب ہے کہ دل 100% بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صرف چند سیکنڈ میں ECG دیکھ کر اتنی باتیں کیسے جان جاتا ہے؟ کیا ECG سے ہر دل کی بیماری فوراً پکڑی جاتی ہے؟ ECG رپورٹ میں لکھے ہوئے مشکل الفاظ کا مطلب آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا ہر غیر معمولی یا ایب نارمل ECG کا مطلب دل کی خطرناک بیماری ہی ہوتا ہے؟ ECG اور ایکو میں آخر فرق کیا ہے؟ اگر سینے میں درد ہو تو کیا صرف ECG کافی ہوتی ہے؟ رپورٹ میں سائنس ردھم اگر لکھا ہو تو کیا خوش ہونے کی بات ہے؟ آج کی ویڈیو کے بعد جب بھی آپ اپنی ECG رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا کافی حد تک مطلب خود سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نادر ہیلتھ کلینک۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میڈیکل سے متعلق مشکل موضوعات کو آسان اور عام فہم اردو یا ہندی میں آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ اپنے اور اپنے خاندان کی صحت کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اگر صحت کے بارے میں یعنی کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ سادہ اور آسان اور روزمرہ زندگی میں کام آنے والی معلومات کو آپ پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آئیے آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے جان لیا، ECG۔ ECG کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیتے ہیں۔ ECG کا پورا نام الیکٹرک کارڈیوگرام ہے۔ نام سننے میں شاید مشکل لگے لیکن اس کا کام بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ ہمارا دل صرف خون پمپ کرنے والا ایک پٹھا نہیں بلکہ اس کے اندر ایک قدرتی الیکٹریکل نظام بھی موجود ہوتا ہے۔ ہر دھڑکن سے پہلے دل کے اندر ایک نہایت ہلکا سا الیکٹریکل سگنل پیدا ہوتا ہے جو دل کو ترتیب کے ساتھ سکڑنے اور پھر آرام کرنے کا حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے۔ ECG مشین انہی الیکٹریکل سگنلز کو کاغذ پر مخصوص لکیروں کی صورت میں ریکارڈ کرتی ہے، جسے آپ کچھ اس طریقے سے دیکھتے ہوں گے۔ یاد رکھیں ECG دل کی تصویر نہیں بتاتی بلکہ دل کے الیکٹریکل نظام کی ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے زلزلہ ناپنے والی مشین زمین کی حرکت کو گراف کی شکل میں محفوظ کر لیتی ہے۔ ڈاکٹر ECG لکھتا کیوں ہے یا ڈاکٹر ECG کیوں کرواتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ECG صرف اس وقت کروائی جاتی ہے جب ہارٹ اٹیک ہو۔ یہ بات درست نہیں۔ ڈاکٹر مختلف وجوہات کی بنا پر ECG تجویز کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی مریض کو سینے میں درد محسوس ہو رہا ہو، اس کی سانس پھول رہی ہو، دل بہت تیزی سے یا بہت سلو دھڑک رہا ہو یعنی کہ ردھم میں نہ ہو، اس طریقے سے نہ دھڑک رہا ہو جیسے عام زندگی میں وہ دھڑکتا ہے، یا بار بار چکر آ رہے ہوں، بے ہوشی جیسی کیفیت ہو۔ کسی آپریشن سے پہلے معمول کے معائنے کے لیے بھی ECG کروائی جاتی ہے یا کسی پہلے سے موجود دل کی بیماری کی نگرانی کے لیے۔ کئی مرتبہ صرف اطمینان کے لیے بھی ECG کروائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ECG میں کیا دیکھتا ہے؟ یہ سوال تقریباً ہر مریض کے ذہن میں آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ آخر ڈاکٹر ان ٹیڑھی میڑھی لکیروں میں کیا دیکھتا ہے اور اسے کیا پتہ چل جاتا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر دل کا ردھم دیکھتا ہے۔ سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ دل ایک باقاعدہ ترتیب سے دھڑک رہا ہوتا ہے، اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی ہے یا کہ نارمل ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر دل کی رفتار دیکھتا ہے کہ کیا دل کی دھڑکن معمول کے مطابق ہے، بہت تیز تو نہیں یا بہت آہستہ تو نہیں۔ پھر ڈاکٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ دل کے اندر الیکٹریکل سگنل ایک حصے سے دوسرے حصے تک صحیح طریقے سے پہنچ رہے ہیں یا راستے میں کہیں رکاوٹ تو موجود نہیں۔ بعض اوقات ECG ایسی تبدیلیاں بھی دکھا سکتی ہے جو موجودہ یا گزرے ہوئے ہارٹ اٹیک کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اسی طرح خون میں بعض نمکیات یعنی کہ جس کو الیکٹرولائٹس کہا جاتا ہے جیسے پوٹیشیم کی کمی یا زیادتی بھی ECG پر اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن ECG کی اپنی حدود بھی ہیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ECG نارمل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دل میں کبھی کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ECG میں کوئی تبدیلی نظر آ جائے تو اس کا مطلب بھی یہ لازمی نہیں کہ مریض کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر صرف ECG نہیں دیکھتا، وہ مریض کی علامات، اس کی ہسٹری، جسمانی معائنہ اور ضرورت پڑنے پر دیگر ٹیسٹ کو بھی مد نظر رکھتا ہے، تب کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ بعض مریضوں کی ECG بالکل نارمل ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر پھر بھی مزید ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتا ہے، جس سے عام طور پر کچھ لوگوں میں غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور کئی بار ECG میں معمولی تبدیلی صرف ایک نارمل فرق ہوتا ہے
जिसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। ईसीजी रिपोर्ट में आम अल्फाज क्या होते हैं? आइए अब चंद उन इस्तिलाहात को समझते हैं जो अक्सर रिपोर्ट में लिखी होती हैं, जैसे कि साइनस रिदम। ये आमतौर पर एक अच्छी बात होती है, अच्छी तरफ इशारा करती है। इसका मतलब ये है कि दिल अपनी कुदरती रफ्तार और तरतीब के मुताबिक धड़क रहा है, यानी कि सही काम कर रहा है। हार्ट रेट, हार्ट बीट, यानी कि दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़क रहा है। इससे मुराद 1 मिनट में दिल की धड़कन की तादाद होती है। ये हर शख्स में उम्र, उसकी जिस्मानी हालत और उस वक्त की सरगर्मी के मुताबिक कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया, इसका मतलब है कि दिल मामूल से आहिस्ता धड़क रहा है, जिस तरह उसे धड़कना चाहिए उस तरह नहीं, उसकी रफ्तार स्लो है। लेकिन ये हर बार बीमारी नहीं होती। बाज़ खिलाड़ियों और जिस्मानी तौर पर बहुत फिट अफराद में भी ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। टेकिकार्डिया, इसका मतलब यह है कि दिल मामूल से ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, यानी कि तेज़ रफ्तार में भाग रहा है। इसकी वजह सिर्फ दिल की बीमारी नहीं होती। बुखार, जहनी दबाव, पानी की कमी, ज़्यादा वर्जिश या घबराहट भी इसका सबब बन सकती है, और बाज़ औक़ात यही वजह पैनिक अटैक का सबब बन जाती है। पैनिक अटैक के बारे में मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, स्क्रीन पे आपको उसका थंबनेल नज़र आ रहा होगा। ईसीजी में क्या लिखा होता है, हर मरीज़ को ये ज़रूर पता होना चाहिए। गैर मामूली ईसीजी हमेशा ख़तरनाक नहीं होती। अब एक बहुत अहम गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। अक्सर मरीज़ जैसे ही अपनी रिपोर्ट में एबनॉर्मल ईसीजी लिखा देखते हैं, फ़ौरन परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि बस कहानी ख़त्म। हालांकि हकीकत यह है कि हर गैर मामूली ईसीजी का मतलब दिल की ख़तरनाक बीमारी नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ईसीजी में तब्दीली यानी कि फाइंडिंग्स आने की कई वजूहत हो सकती हैं। मसलन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, डायबिटीज़ का पुराना होना, ये भी ईसीजी में नज़र आता है। आपके लिए हैरान कर देने वाली बात होगी। खून में बाज़ नमकियात यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम या मैग्नीशियम की कमी या उसकी ज़्यादती, थायराइड की बीमारी, खून की कमी यानी कि एनीमिया, बहुत तेज़ बुखार, पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, शदीद जहनी दबाव या घबराहट। बाज़ औक़ात कुछ दवाओं की वजह से भी ईसीजी में मामूली तब्दीली नज़र आ सकती है। यहाँ तक कि उम्र बढ़ने के साथ साथ भी बाज़ तब्दीलियाँ ईसीजी में नज़र आती हैं, जो हर बार बीमारी की अलामत नहीं होती। इसलिए सिर्फ रिपोर्ट देखकर खुद ही नतीजा निकालना ये कोई दुरुस्त बात नहीं। क्या ईसीजी से दिल की हर बीमारी पकड़ी जा सकती है? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ है, नहीं। ईसीजी एक बहुत मुफीद टेस्ट ज़रूर है, लेकिन ये हर सवाल का जवाब नहीं देती। मसलन बाज़ औक़ात दिल की नालियों में इब्तिदाई रुकावट मौजूद हो सकती है, लेकिन आराम की हालत में ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ रही होती है। इसी तरह दिल के वॉल्व्स यानी वो दरवाजे जो खून को सही समत में बहने में मदद देते हैं, उनकी खराबी ईसीजी में वाज़े तौर पर मालूम नहीं होती। दिल की पंपिंग कितनी मजबूत है, ये भी सिर्फ ईसीजी से मालूम नहीं किया जा सकता। इसीलिए डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक दूसरे टेस्ट भी करवाते हैं। अब वो दूसरे टेस्ट कौन से होते हैं या डॉक्टर दूसरे मजीद कौन से टेस्ट करवाता है? अगर डॉक्टर को लगे कि मजीद मालूमात की ज़रूरत है तो वो मुख्तलिफ टेस्ट लिखता है। मसलन इकोकार्डियोग्राफी या मुख्तसरन एको। आसान अल्फाज में ये दिल का एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे दिल की साख, आपके वॉल्व्स और उसकी पंपिंग देखी जाती है। कभी कभी स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें वर्जिश के दौरान दिल के रद्द अमल को देखा जाता है। कभी होल्टर मॉनिटर लगाया जाता है, जो 24 या 48 घंटे तक दिल की धड़कन रिकॉर्ड करता रहता है। और बाज़ हालात में खून के टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन याद रखें हर मरीज़ को ये तमाम टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, और ऐसा भी नहीं कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो ये टेस्ट ना करवाए। डॉक्टर हर मरीज़ की अलामात, उसकी उम्र, बीमारियों और उसकी तमाम तर मजमूई हालात को देखकर फैसला करता है। चंद आम गलत फहमियाँ वो क्या हैं? एक गलत फहमी ये है कि मेरी ईसीजी नॉर्मल है, इसलिए मेरे दिल में कभी कोई मसला हो ही नहीं सकता। ये बात दुरुस्त नहीं। अगर किसी शख्स को सीने में दर्द, सांस फूलना या दूसरी अलामात मौजूद हों, तो सिर्फ नॉर्मल ईसीजी की बुनियाद पर बीमारी को मुकम्मल तौर पर इग्नोर या रद्द नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक और गलतफहमी ये है कि ईसीजी ख़राब आ गई है, अब ज़रूर कोई बड़ा मसला पैदा हो गया है। ये भी ज़रूरी नहीं। कई बार मामूली तब्दीलियाँ बिल्कुल बेज़रर होती हैं। इसलिए रिपोर्ट की तशरीह या उसकी मालूमात हमेशा डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो देखकर आप खुद से कोई फैसला करना शुरू कर दें। दिल को सेहतमंद रखने के लिए 5 आसान उसूल याद रखें, क्योंकि ये वो आदतें हैं जो हर शख्स आज से ही अपना सकता है। पहली नसीहत, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की कोशिश करें। अगर मुसलसल 30 मिनट मुमकिन ना हो
تو دن میں 3 مرتبہ 10-10 منٹ بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ دوسری نصیحت، اپنی غذا میں سبزیاں، پھل، دالیں اور ثابت اناج یعنی کہ ہول گرین شامل کریں۔ بازار کے بہت زیادہ تلے ہوئے، چکنی چیزیں اور پروسیسڈ فوڈ اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ تیسری نصیحت، اگر آپ سگریٹ یا تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اسے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ دل کی حفاظت کے لیے یہ سب سے اہم فیصلوں میں سے سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ چوتھی نصیحت، اپنا بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول لیول وقتاً فوقتاً ضرور چیک کرواتے رہیں۔ اکثر یہ بیماریاں شروع میں خاموش رہتی ہیں۔ پانچویں اور آخری نصیحت، اچھی طرح نیند لیں، پانی مناسب مقدار میں پئیں اور روزمرہ کے لائف سٹائل میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی چند منٹ کی واک، گہری سانسوں کی مشق یا اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا بھی دل اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو آج کا خلاصہ کیا ہوا ویڈیو کا کہ ECG ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو دل کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر دل کی دھڑکن کی رفتار، اس کی ترتیب اور بعض اہم تبدیلیوں کا اندازہ لگاتا ہے، لیکن ECG ہر بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ڈاکٹر ہمیشہ مریض کی علامات، طبی تاریخ یعنی کہ ہسٹری، جسمانی معائنے اور ضرورت پڑنے پر دوسرے ٹیسٹوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ میں کوئی ایسا لفظ لکھا ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو گھبرانے کے بجائے اپنے ڈاکٹر سے اس کی وضاحت کریں، اس سے پوچھیں۔ اس ٹاپک پر میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، تھمبنیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ جا کے دیکھ لیں۔ انٹرنیٹ پر صرف رپورٹ دیکھ کر خود اپنی بیماری کا فیصلہ کرنا اکثر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے بعد جب بھی آپ اپنی ECG رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں لکھی ہوئی معلومات کا بنیادی مطلب کیا ہے، اور یہ بھی کہ صرف ایک رپورٹ دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ جانا بھی درست نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو نادر ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاندان کے افراد کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں درست معلومات حاصل کر سکیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو کس میڈیکل ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح آسان، اوتھینٹک اور عام فہم انداز میں آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے دل کا بھی خیال رکھیے اور یاد رکھیے کہ صحت مند زندگی چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلوں سے شروع ہوتی ہے۔ ملیں گے اگلی کسی معلوماتی ویڈیو میں۔